صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم اللہ کا نور ہے۔ کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ گناہگار بندوں کو اللہ علم نہیں دیتا۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ گناہگار بندوں کو اللہ علم نہیں دیتا۔ علم مل جانا اصل نہیں ہے، علم مل جانا اصل نہیں ہے۔ علم سے نفع اٹھانا اصل ہے۔ العلم علمان، علم اللسان و علم القلب۔ یہ تقسیم میری نہیں ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی یہ کہے میں گناہ بھی کر لیتا ہوں، مجھے علم بھی آتا ہے، کوئی یہ کہے میں گناہ بھی کر لیتا ہوں اور مجھے علم بھی آتا ہے، سب سے اچھا لکھتا ہوں، سب سے اچھا سبق سناتا ہوں، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، اللہ گناہگار کو نہیں دیتے۔ گناہ کے ساتھ جو علم آتا وہ علم زبانی علم ہے، اس علم سے وہ نفع نہیں اٹھائے، اس علم سے کیا نہیں اٹھائے گا؟ وہ نفع نہیں اٹھائے گا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اللہ رب العزت نے پچھلے زمانے کے علماء کی مثال گدھوں کی جیسی دی۔ گدھے کے پیٹھ پر کتابیں لاد دیں تو وہ کتابوں سے وہ فائدہ حاصل کرے گا؟ گدھے کی پیٹھ پر بہت ساری کتابیں باندھ دی، کیا وہ کتابوں کو پڑھ کے نفع اٹھاتا؟ کتابیں کی طرف رہتی، یہ نہیں اس کا کام کرتا گدھا کا۔ گدھا کیا کام کرتا؟ گدھے کا کام کرتا۔ گدھا کیا کام کرتا بھائی؟ گدھے کا کام کرے گا اور کیا کرے گا؟ حالانکہ اس کے پیٹھ پہ کتنی کتابیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیٹھ پہ کتابوں کتنی ساری یادیں، کتنی ساری بندی ہوئی ہیں، لیکن وہ کام کیسے کرے گا؟ گدھا کام کرے گا۔ گدھا ہے، گدھے کے کام کریں گے، اچھے کام کرو گے تو کہاں سے کریں گا؟ علم اللہ کا نور ہے، اللہ گناہگار کو نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دو ہیں، ایک زبان کا علم ہے، ہوشیار آدمی چالاکی سے سیکھ لے سکتا لیکن اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ دوسرا علم دل کا علم ہے، تھوڑا پڑھے تو بھی اس پر عمل کر لیتا، تھوڑا پڑھا تو بھی اس کے اوپر کیا کرتا؟ عمل کرتا۔ گناہگار میں اور بے گناہ میں یہ فرق ہو جائے۔ گدھے پر اگر کتابیں لاد دینے سے گدھے کی فطرت نہیں بدلتی، اللہ رب العزت نے
مثال دیا تو بھی گدھے کی مثال دیا. گدھے پر کتابیں باندھ دیں گے تو وہ گدھا کام ہی کرے گا، اچھا کام نہیں کرے گا. گناہ میں وہ کون سے گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بہت جلدی علم سلب کر لیتا، بہت جلدی علم اٹھا لیتا اور علم کی برکت نیسر کا جاتی ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ میرے عزیزو، ان گناہوں میں سر فہرست ایک ہے جھوٹ اور دوسرا ہے خیانت. ایک ہے جھوٹ اور دوسرا کیا بولو؟ اللہ رب العزت اگر کسی کو اپنی خاص نعمت، نبوت جیسی نعمت اگر اللہ دینا چاہتے تو اپنے نبی کو جھوٹ اور خیانت سے بچا. خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مکے والوں نے یہ نام رکھا تھا صادق الامین. پڑھے نا کتابوں میں آتا، سیرت کی کتاب میں اول میں، اردو کی کتاب میں، دینی تعلیم کے رسالے میں یہ آتی نا وہ بات. ہمارے نبی کو مکے والے نے بچپنے میں کیا لقب دیا تھا؟ صادق. اللہ جس سے نبوت کا کام لینا چاہتے، اللہ جسے امت کی اصلاح کا کام لینا چاہتے، یہ دونوں صفت پہلے پیدا کرتے. وہ خیانت نہیں کرتا اور وہ جھوٹ نہیں کرتا. دو بچے بیٹھ کے سبق یاد کر رہے، ایسا ہل رہے پوری لائن میں، اور انہوں آپس میں، استاد دور بیٹھے، آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہل بھی رہے، بات بھی کر لے رہے دونوں. ایسا ہلتے کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا رہے، کیا کیا آج حضرت غصے میں حضر کا ہے رہے. دوسرے کا بولتا ہو رہے اچھا پڑھ لینا رہے جو، نہیں تو مار سر کے ہے بڑے نہیں. اب حضرت بولیں ادھر آ رہے تمہیں دو جنے کیا کرتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں حضرت. کیا بولی انہوں؟ اب ان سے دو گناہ ہو گئے. کتنے گناہ ہو گئے؟ بولو کون سے گناہ ہوئی؟ ایک تو جھوٹ ہو گیا اور دوسرا خیانت بھی ہو گئی. پڑھ لینے کا ٹائم تھا، پڑھ لینے سر کا کیا کرتے ہیں انہوں دو جنے؟ وہ بھی ہلتے ہوا پڑھتے بات کرتے کیا ہو، ہلتی بھی ہی. اور لیکن استاد کو معلوم رہتا کون پڑھتا ہے کون ہلتا ہے. وہ ہمیں جیسے ہے کہ تو ہم پڑھاتے سے استاد کیسے رکھا. اللہ ہمارے استادوں کی عمروں میں برکت فرمائے، اللہ ان کی خیر کو اور عالمی شہرت عطا فرمائے. اس سے دو گناہ کیا ہوئے؟ ایک تو پڑھائی کے وقت میں اس نے بات کیا، یہ خیانت ہو گئی. ایک تو اس نے کیا کیا آپس میں، حالانکہ وہ پڑھنے کا ٹائم تھا، پڑھنے کے ٹائم پہ اس نے کیا کر دیا؟ بات کر دی، یہ خیانت ہو گئی. پھر استاد بلا کر پوچھا تو کیا بول دیا اس نے؟ جھوٹ بھی بول دیا. خیانت بھی ہو گئی اور جھوٹ بھی. جو طالب علم بچپنے میں پڑھتے وقت میں اپنے دل کو سمجھ کے اپنے نفس کے مطالبے پر، اپنے نفس کے معاملے میں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے
کلاس چھوڑ دیا، سبق یاد کرنا چھوڑ دیا، اور خواہ مخواہ بہانہ بتا دیا کہ میرا سر دکھتا تھا حضرت، میرا پیٹ دکھتا تھا حضرت، صرف اپنی نفس کی خواہش کے لیے، اور اس نے جو ہے کہ سبق یاد نہیں کیا، پھر بہانہ کر دیا، اور اس سے وہ دونوں گناہ ہو گئے، خیانت بھی ہو گئی اور میرے عزیزو، اللہ رب العزت اس کے علم سے برکت، اس کے علم سے اس کو نفع نکالتے ہیں۔ اب اس کا علم ان سیکھ لیں گا، پڑھ لیں گا، لیکن یہ دو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے زبان کا علم تو دے دیں گے، لیکن نفع والا علم نہیں دیں گے۔ زبان کا علم تو دے دیں گے اور اس کو نفع پہنچانے والا، نفع اٹھانے والا علم نہیں دیں گے۔ نفع والا علم اللہ رب العزت اسے دیتے جس کے اندر خیانت نہ ہو اور جس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بچپن سے ہی، پیدائشی ہی، اور ایسی صفت عطا فرمائی، امانت والی، امانت برداری والی، جو دوسرے بچوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ تفسیری اور سیرت نگاری میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس جب دودھ پلانے کے لیے آپ کو لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سینے سے دودھ تناول فرماتے، ایک سینے سے دودھ نوش فرماتے کہ دائی حلیمہ یہ سوچتی کہ شاید بچے کا پیٹ نہیں بھرا، بلکہ اس طرف سے نکال کے اگر اس طرف لگا لیے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے تھے۔ دو چار بار کے بعد دائی حلیمہ سمجھی یہ ایسا پارسا بچہ ہے، یہ ایسا نیک بچہ ہے، وہ اس کے ساتھ جو پیدا ہوا سو بچہ ہے، یعنی دائی حلیمہ کا جو خاص بیٹا، اس کے لیے ایک طرف کا دودھ چھوڑ دیا، ایک طرف کا پی رہا یہ بچہ اور دوسری طرف کا نہیں پی رہا۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی تربیت اس طرح سے فرماتے ہیں۔ خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ بچپن سے ہی اور پیدائشی امین تھے، کسی کے حق میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ سبق کے وقت میں سبق، کلاس کے وقت میں کلاس، سونے کے وقت میں سو جانا، نماز کے وقت میں نماز، یہ امانت کا وقت ہے۔ نماز کے وقت میں نماز یہ امانت کا وقت ہے، اور یہ وقت استاد کے لیے بھی ہے، یہ وقت شاگرد کے لیے بھی امانت ہے، یہ وقت دیہاتی کے لیے بھی امانت ہے، اور یہ وقت سارے مسلمانوں کے لیے امانت ہے، سارے مسلمانوں کے لیے امانت ہے۔ لیکن جو بچے پڑھنے کے وقت میں نہیں پڑھتے، کلاس کے وقت میں کلاس میں نہیں رہتے، اور بعد میں ان کے سر پر سبق کا بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا، تو پھر وہ تکلیف میں آ جاتے، اور بعض مرتبہ یہی خیانت اور یہی جھوٹ اور اس کو پڑھائی چھوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس علم سے وہ خود بھی نفع نہیں اٹھاتے، اور جو ہے کہ دوسروں کو بھی نفع کم ہوتا ہے۔ بیتم چلے میں لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہے، لڑکوں کا مدرسہ بھی ہے۔ ڈون کے علاقے میں
ایک چھوٹا سا کھیڑا ہو، تو وہاں کی ایک چھوٹی بچی آئی پڑھنے کے لیے. تو تقریباً 1 سال وہ بچی ہمارے پاس رہی. سالانہ چھٹی میں مدرسے کے استادوں نے، مدرسے کی باجی نے یہ بول کر بھیجی، دیکھو تم ابھی نورانی قاعدہ پڑھے ہو اور صبح شام کی دعائیں پڑھی ہو نہ، کم سے کم 10-12 صبح شام کی دعا یاد کر لیے بچے 1 سال کے اندر، اور نورانی قاعدے کا تقریباً آدھا حصہ انہوں نے یاد کر لیے، اور نماز کے پورے 10 سورے اور اسی طریقے سے اتحیات یہ سارے یاد کر لیے. تو بول کر بھیجی باجی کہ دیکھ گھر جا کے بچے سب کو بول کے بھیجتے آخر میں کہ یہ جو ہے سبق تم اپنی امی اور بہن اور بھائی کو سکھاؤ. تمہارے گھر میں جس کو نماز نہیں آتی، اب تم مدرسے میں پڑھ کے جا رہے ہو، کسے سکھانا؟ گھر میں سکھانا، گھر میں سکھانا. پھر واپس آنے کے بعد بولتے کہ بھئی جو لوگ تمہاری مانو آتے تو پھر اس وقت میں ہم پوچھتے کارگزار، اور عام طور پر کچھ بچیاں ہوتے وہ جا کے تھوڑا بہت سکھاتے سمجھاتے. لیکن جب وہ بچی کی ماں آئی مدرسے میں، وہ بولی کہ باجی تم نے پتہ نہیں کیا بول کے بھیجے بچی کو، اس نے پورے رمضان مجھے پریشان کر دیا اور رات دن مجھے جو ہے کہ پڑھنے میں لگاتی تھی. میں نے کہا جی کیا پڑھے جی تمہیں، کیا کری بچی ہے؟ بولے تو اس کی ماں اور تقریباً 7 مسنون دعا سیکھی. مسنون دعا بولی، نماز کے 10 سورے بولی، اتحیات دعائے قنوت بھی بولی، اور نورانی قاعدے کے اور 4 تختیاں اس کی امی جو جنگل میں کھیت میں جا کے کام کرتی ہے وہ چھوٹی بچی نے سکھا دیا اسے. رمضان میں اس کی امی آ کے اور جو ہے یہ ہمارے مدرسے میں آ کے سنیں، ایسا دیکھو یہ بچی ایسا کرے. تو پھر اس کو خوشخبری دیے کہ بھئی مبارک ہو، تمہاری بیٹی نے جو ہے، ہم سب بچیوں کو بول کر بھیجتے ہیں لیکن تھوڑے بچے کرتے تھوڑے بچے نہیں کرتے، لیکن تمہاری بچی 1 ہی سال میں رہی اور لیکن کس طریقے سے اس کے اندر جذبہ ہے بات کے پہنچانے کا. ارے بھائی ہمیں مدرسے میں پڑھنے لگ کو 6 برس ہوا، کب تو ہماری امی ابا کو بٹھا لے گو، اماں تمہارا الحمدللہ سورہ سناؤ. سنی کیا بات؟ ارے تو سنے کہ نہیں؟ ہاں یہ بیت مچلے کا ہی بچہ ہے. سات سال سے پڑھ رہے مدرسے میں، کب تو بھی تمہارے امی کو بٹھا لے گو، تمہارے بھائی کو بٹھا لے گو، ارے تیرا الحمدللہ سورہ سنایا دیکھیں گے. میرے عزیزو، یہ جو دعوت کی محنت ہے نا، یہ ایک جذبہ ہے. دعوت کی محنت ایک جذبہ ہے. جب مدرسے میں بچہ امانت داری کے ساتھ پڑھتا، اللہ خود بخود اس کے علم سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. میں بہت چھوٹا تھا جس وقت میں بہت چھوٹا تھا، کرنول کے بس اسٹینڈ میں بس کے انتظار میں ہوں. ہمارے کڑپا کے مقیم لیکن بعد میں کرنول آ گئے تھے حضرت نور اللہ قادری کر کے، کڑپے والے بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے. کرنول میں اور ویلگوڑ وغیرہ میں مدرسے کے نظام میں اور جو ہے کرنول میں بھی کافی کام کیا اور تیلگو کتابیں لکھنے کا بھی کافی کام کیا. میں چھوٹا بچہ تقریباً 8 یا 9ویں کلاس میں، ابھی مدرسے میں نہیں گیا. میں کون کی حضرت نہ بول کے میں سلام کیا ہوں کرنول بس اسٹینڈ میں. تو انہوں نے میرے کو قریب بلا لے کے، کیا بیٹا کہاں جانا؟ میں نے کہا حضرت ہمیں نندیال جانا ہے. اچھا ابھی بس صحیح نہیں تمہاری؟ میں بھی نندیال جانے کا ہے، بس صحیح نہیں، بیٹھ بول کے وہاں بس اسٹینڈ میں کھڑے سائڈ میں ایک جگہ بٹھا لے کو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. میں جب 8ویں کلاس اسکول میں پڑھتا تھا،
حضرت میرے کو بس اسٹینڈ میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا سکھائی تھی. ہمیں مدرسے سے گھر کو جاتے ہوئے اور گھر سے مدرسہ جاتے ہوئے ایسا بس میں یا کسی دوست کو یا کسی جاننے والے کو یہ دعا تو سکھائیں کیا بات میں؟ ارے بولو بھائی، ارے تمہیں پڑھ لیتی ہی تو بھی مدرسے میں سکھائیں. الٹا کیا ہوتا بولے تو تمہیں دوست کو مسجد میں بلا لے گانا سجا کو، تمہیں خود دوستان کے ساتھ نماز چھوڑ کو چلے گا تو کیسا؟ مدرسے میں پڑھنے کو بچے گھر کا دی، رمضان سے 15 دن پہلے چھٹی ہوتی ہے. اب کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داری دی. اللہ تعالیٰ اپنا علم ہر کسی کو نہیں دیتے. علم اللہ کا نور ہے. اللہ گناہ گار کو نہیں دیتے. گناہ گار آدمی کو علم ملیں گا تو بھی وہ نفع نہیں اٹھا سکتا. نفع نہیں اٹھایا تو کیسا رہتا؟ میں وہی بولتا ہوں سب. نفع نہیں اٹھایا تو کیسا رہتا ہوں؟ چھٹی میں گھر گئے، اس کا دوست کیا بولتا؟ ارے جائیں گے چل رہے، ہاں سائیکل کھیل ہوتا ہے، جائیں گے سائیکل ہم کھیل دیکھنے جائیں گے. ان خود نماز بڑا مار کو کہاں چلے آتا؟ سائیکل کرنے چلے. ارے بھائی تو مدرسے میں پڑھا سو بچہ، تیرا ایک دوست ہے، ان 5ویں کلاس پڑھتا ہے یا انٹر پڑھتا ہے یا ڈگری پڑھتا ہے، تو مدرسے کا بچہ کہ کم سے کم اس کو تو بلا لے کو مسجد میں لے کا، اس کی دعائیں خلوص سنو، اس کو 3 دن کی جماعت میں نکالو، کم سے کم اس کو سورہ فاتحہ کی تجوید سنو. دوست کا حق ادا کروا. علم نفع دیتا ہے. علم کیا کرتا؟ یہ نفع دینے والا علم ایسا. علم نفع نہیں دیا تو کیا کرتا؟ ان خود نماز پڑھا مار کو اس کے دوست کے ساتھ چلے آتا. ڈھپ چکا تو ٹوپی اوپر کو جیب میں رکھ لیتا. ڈھپ چکا تو کیا کرتا؟ ٹوپی اتار کو جیب میں رکھ لیتا. ارے کئی جگہ ٹوپی اتار کے تو نہیں حضرت سائیکل کھلاتا ہوں اس بات سے ٹوپی جیب میں رکھ. سائیکل کھلاتا ہوں اس بات سے ٹوپی نکال کو جیب میں رکھ. میرے عزیزوں، یہ جو دعوت والا جو مزاج ہے وہ بچپن سے ہی ہمارے اندر آنا بولے تو ہمیں 2 گناہ سے بچانا. کون سے گناہ بولو بھائی؟ ارے بولو. جھوٹ اور خیانت. بچو گے انشاءاللہ؟ کون کون بچیں گے بولو؟ اچھا، جھوٹ بھی 2 طرح کا ہوتا بھائی. جھوٹ بھی کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جھوٹ بھی کتنے رقم کا ہوتا ہے؟ ایک زبان کا اور دوسرا دل کا. جھوٹ بھی کتنے رقم کا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک زبان کا اور دوسرا دل کا. جی میرے عزیزوں، ہم دل کے جھوٹ سے بھی بچنا اور زبان کے جھوٹ سے بھی کیا کرنا؟ بچنا. زبان کا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو ایسی نہیں ہے اور ویسی بول دی. جیسے کبھی بولا نا بھائی، استاد نے بولا کیا کر رہا ہے بولے تو کیا بولا اس نے؟ ہاں نہیں پڑھ لیتے ہیں حضرت بولے، حالانکہ انہوں کیا کر رہے تھے؟ بات کرتے تھے. زبان کا جھوٹ. دل کا جھوٹ کیسے رہتا بولے تو کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت تو کر لے. کہاں نکلنے کی؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت تو کر لے، لیکن اس کے دل میں جانے کی نیت نہ. نہیں بھائی انہوں ایسا بولتے رہتے ان کے ساتھ کون جاتا ہے؟ یہ دل کا قید ہے، اس سے بچنا چاہیے. اپنے علم سے بھی، اپنے علم سے خود بھی نفع اٹھانا، اپنے علم سے امت نفع اٹھانا بولے تو کہ اس کو اپنے اندر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے صفات اپنے اندر لانا. اور ان صفات میں اعلیٰ صفت ہے داعیانہ صفات، اللہ کے علم کو پوری انسانیت کو دینا. اب ہم ایسے ہیں، ہم اپنے دوست کو بھی نہیں دیے کوئی چیز. مدرسے میں پڑھتے پڑھتے 6 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، نہ اپنے دوست کو کوئی بات سکھائے، نہ اپنی امی کو کوئی بات سکھائے، نہ اپنے بھائی کو کوئی بات سکھائے، اور جو خود پڑھنے سے بھی بھول جاتے رہتے.
اور ہمیں استاد لوگ مار مار کے یاد دلاتے ہیں، مار مار کے یاد دلاتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے عزیزوں کہ جو کلاس کا وقت ہے، جو درسگاہ کا وقت ہے، امانت سمجھ کر درسگاہ میں وقت دیں۔ جو یاد کرنے کا وقت ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر اس وقت کو کیا کرنا، ہمیں یاد کرنے میں لگانا، ادھر ادھر کی باتیں فضول ہرگز نہیں کرنا، اور پچھلا سبق مضبوط طریقے سے یاد کرنا۔ مدرسے میں رہتے ہوئے جب ہمارا وقت عصر کے بعد کا یا فجر کے بعد کا یا دوپہر کے بعد کا جو وقت رہتا، اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے جو ترتیب آپ کو بتائی گئی کارگزاری میں، اور کارگزاری کے بعد اور جس طریقے سے ملاقات کرنا، اور جس طریقے سے اور تعلیم کرنا ایک وقت میں، اور جس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دے کر اور دعوت کی طرف رغبت دلانا، اور ان اعمال میں اپنے آپ کو شرکت کرنا۔ اور کارگزاری میں جیسے بتایا گیا کہ ہر مدرسے میں تعلیم تو الحمدللہ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی تعلیم میں تو سارے طلبہ شرکت کر دیں، لیکن بعض مدارس میں جو ہے ملاقات کا نظام نہیں۔ 24 گھنٹے کی جماعت کا اگر نظام بن جائے گا تو اللہ رب العزت پھر ملاقات کے نظام کو بھی آسان کر دے۔ یہ ایک دم سے کرو بولے تو جلدی سے نہیں سمجھ میں آتا۔ 24 گھنٹے کی جماعت کا نظام جس مدرسے میں قائم رہے گا تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے، آسانی کے ساتھ ملاقات بھی ٹھیک سے کر دیں گے۔ پڑھائی کے زمانے میں بچے دعوت کے ماحول میں رہیں گے، دعوت کے مزاج میں رہیں گے، اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے کچھ اچھی بات پہنچانے کے در پر رہیں گے، اور بڑے ہونے کے بعد بھی اللہ ان کے علم میں وہ چاشنی دیں گے، پورے امت کو اللہ ان کے علم سے نفع پہنچائے گا، ان کے علم سے نفع پہنچائے گا۔ ابھی ہم چند دن پہلے سہارنپور گئے تھے، اور وہاں سہارنپور کی ایک چھوٹی سی مسجد میں حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کا کمرہ، جس وقت میں انہوں مدرسے میں رہتے وقت میں پڑھتے تھے، جس کمرے میں جو کمرہ ان کو مدرسے کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ مسجد کے جو ہے سائیڈ میں کنارے پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ تو وہاں پر گئے تو وہاں کے ایک حضرت سنے کہ جس وقت میں سارے بچے رات میں سو جاتے تھے، اور حضرت کیا کرتے تھے، آدھی رات کے بعد سے اور تہجد کی نماز میں روتے تھے۔ ان کے استاد اور ان کے ساتھی خود بولتے، ارے بھائی تو سوتا نہیں، کیوں رات بھر تو جاگتا رہتا ہے؟ حالانکہ مدرسے کے طالب علم تو حضرت بولتے تھے، مجھے یہ بات ستاتی ہے، میں تو ابھی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، یہ مختصر سا مجمع مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو پورا مجمع ہے پوری دنیا میں، یہ اللہ کے دین پر کیسے چلے گا؟ اس لیے مجھے نیند نہیں آتی رات کو، اس لیے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ کون؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب مدرسے کے طالب علم میں، اور لیکن مدرسے میں پڑھتے پڑھتے اور رات کو تہجد میں اٹھ کر اور رو کر دعا کرتے۔ اور کم سے کم بھائی ہمیں اپنی امی ابا کی تو فکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں چھٹیاں میں گھر کو جاتی، ہمارے اماں نماز پڑھتی نہیں، وہی سچ پکا کو ڈالتی ہے، ہمارا باپ نماز پڑھتا نہیں، وہی سچ کما کو بھیج ڈال رہا پیسے ہمارا، تو کم سے کم بابا تمہیں نماز پڑھ لیتے رہو، ذرا پاک رہو، اماں تو نماز پڑھ لیتی رہو، بھائی پر نماز پڑھ کے پکاتی رہو، کم سے کم ہماری دعوت ہمارے ماں باپ کو بھی تو نہیں تو کیسا بات؟ ہمیں مدرسے میں پڑھتے سو بچے، اللہ ہمیں اپنا علم دے رہے، یہ پاک علم ہے، یہ پاک علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے، اللہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں نہیں لیے تو کیسا؟ خالی زبانی علم ہے تو کیسا؟ خالی عبارت یاد ہو گئی، عبارت سمجھ میں آ گئی، الفاظ یاد ہو گئے، کہ کم سے کم اس کا نفع اٹھانا ہے۔ علم سے نفع وہ آدمی اٹھائے گا کہ اس کی زندگی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جیسی بن جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہماری زندگی سنتوں والی زندگی بن جائے، سنتوں والی زندگی بن جائے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جیسا موقع ملا ویسا کہ جو ہے ہم جو ہے بھاگ پھریں،
جیسا موقع ملا ویسا، اور اپنا بھیس بدل لیں، جیسا موقع ملا ویسا ہم مدرسے میں چلے گئے۔ شیطان ہر دن کوشش کرتا اسے مدرسے سے دور کرنا۔ شیطان کیا کرتا؟ ہر دن کوشش کرتا اسے کیا کرنا؟ مدرسے سے دور کرنا۔ میرے عزیزوں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ شیطان کو دور کرنا بولے تو ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے کیا بھائی؟ شیطان کو دور کرنے ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی۔ ہم اللہ کے قریب آ جانا، اللہ کے قریب آ جانا بولے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ اللہ کے قریب آنے کے لیے سارے نوافل اور سنت پڑھنا۔ سارے نوافل، تھوڑے طالب علم یہ سمجھتے کہ بھائی مدرسے کے بچے ہیں، نفل نہیں تو بھی چلتا ہے، ایسا سمجھتے نہیں۔ اساتذہ تو نگرانی کرتے، فرض بھی پڑھے، سنت بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے۔ تو میرے عزیزوں، ہم سچے دل کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ یہ نیت کریں، انشاءاللہ سنت و نوافل کے ساتھ فرائض ادا کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ جو بچے سنت نفل پڑھیں گے، اللہ کی حفاظت کا نظام ان کے ساتھ چلے گا۔ پھر شیطان کے بہکاوے سے دور ہو جائیں گے، اپنے علم سے ہم خود نفع اٹھائیں گے اور اپنے اطراف کو بھی ہم نفع پہنچانے والے بنیں گے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ مدرسوں میں جس طرح سے کام کی ترتیب ہمیں بتائی جاتی ہے کہ داعیانہ صفات کے ساتھ ہم اپنے علم کو پورے عالم میں پہنچانے کی آج ہی سے نیت کر کے چلیں، آج ہی سے نیت کر کے چلیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ابھی جو ہے کہ ضروریات سے فارغ ہو کر اور تیاری کر کے وقت سے پہلے کہ صفوں میں بیٹھ جائیں، اور جیسے نماز ہو جائے گی اور سنت و نوافل کے بعد قریب قریب ہو کر بیٹھیں، یہ ایک جنے بلا کر بٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، اور خود قریب قریب ہو کر بیٹھیں، بڑے بچے سامنے کے حصے میں اور چھوٹے بچے پیچھے کے حصے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ یہ ایک دوسرے کو جوڑ لینے کی فکر کریں کہ ابھی سے ہمارے اندر وہ داعیانہ صفات اور داعیانہ جذبے آنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔